تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود عدم، حدوث قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، وہ کنز نیہاں یہ نور فشاں، وہ کن سے عیاں یہ بزم فکاں، یہ ہر تن و جان، یہ باغ و جناں، یہ سارا سماں تمہارے لیے، ظہور نیہاں، قیام جہاں، رکوع میہاں، سجود شہاں، نیازیں یہاں، نمازیں وہاں، یہ کس کے لیے؟ ہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے، زمانہ لیے تمہارے دیے، جہان لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ اب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بداں تمہارے لیے، وہ کنز نہاں، وہ نور فشاں، وہ کن سے عیاں، یہ بزم فکاں، یہ ہر تن و جاں، یہ باغ و جناں، یہ سارا سماں تمہارے لیے، ثنا کا نشاں، وہ نور فشاں کہ مہر وشاں، بآہم آشاں، بسا یہ کشاں، مواقب شاں، یہ نام و نشاں تمہارے لیے، عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، ذنوب فنا، عیوب ہبا، قلوب سوا، خطوب روا، یہ خوب عطا، کروب زدا، پائے دل و جاں تمہارے لیے، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائک قدر پہ بستہ کمر، نہ جبہ و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کناں تمہارے لیے، نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، یہ رمزیں کھلیں ازل کے نیہاں تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں، نہ چھوڑیں لتیں، نہ اپنی گتیں قصور کریں اور ان سے بھریں قصور جناں تمہارے لیے، فنا بدرت بقا ببرت، زہر دو جہت بگرد سرت، ہے مرکزیت تمہاری صفت کے دونوں جہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، کمال میہاں، جلال شہاں، جمال حساں میں تم ہو عیاں، کہ سارے جہاں میں روز فقاں، ذل آئینہ ساں تمہارے لیے، یہ طور کجا سپہرو تو کیا، کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا مثال ملا، یہ رفعت و شان تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت، آپ کا یہ شہرۂ آفاق کلام میلاد کی برکت آپ اس جملے سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیں وقت کافی ہو گیا ہے اور میں کل سے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ قوم کو کیا سناؤں کیا سناؤں کیا سناؤں، تو میں نے کئی موضوعات یاد کیے ہیں، تو خیر دیکھتے ہیں۔ بہرحال صاحب محفل ہمارے جناب شاہ نواز اتاری صاحب
میں نے ان سے پوچھا جناب کتنی دیر گفتگو کرنی ہے؟ ظاہر ان کی پورے مہینے کی محنت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں 10 منٹ میں بیان ختم کر دوں۔ تو اگلی دفعہ کہ امام صاحب نے پورا مزہ ہی کرکرا کر دیا، بیٹا اس کو تھوڑا ایکو کم کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے میلاد، ٹھیک ہے، میلاد کی شان کیا ہے حضرت؟ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھیں جو میلاد کے لیے آئے ہیں وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کے میلاد پر جو چراغ جلتا ہے نا، آج تو یہ کمکمے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے حضور کے میلاد پر جو چراغ جلتا ہے اور اس چراغ سے جو دھواں نکلتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اس دھوئیں پر بھی قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اب یوں سمجھے میں نے ساری گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کر دیا کہ میں میلاد کی محفل میں جلنے والے چراغ سے نکلنے والے دھوئیں پر بھی میں قربان ہونے کو تیار ہوں، وہ سرکار کے میلاد میں جل رہا ہے۔ باقی یہ رہے برساتی مینڈک کہ 12 سال 11 مہینے انہیں کوئی بھی یاد نہیں ہوتا، ان کی بیوائیں بھی اس مہینے کو نکل کے آ جاتی ہیں، ان کی یتیم کی بچیاں بھی اسی مہینے کو آ جاتی ہیں، سارے غریب انہیں اس مہینے میں نظر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں گھر کے اندر چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں 11 مہینے، اور 12ویں مہینے کے لیے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یہ غریب کی بچی ہے، یہ بیوہ ہے، یہ یتیم ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اور بدبخت ذلیل النسل آج روئے زمین پر جو میلادی ہیں وہی سب سے زیادہ انسانیت کے بھی خیر خواہ ہیں۔ میں مثال دے دوں آپ کو، شہر کراچی کی سیلانی سب سے بڑا ادارہ ہے اور سب سے بڑا میلادی بھی ہے، دعوت اسلامی FGRF سب سے بڑا ادارہ ہے خدمت خلق کا، اور سب سے بڑا میلادی بھی ہے، سب سے بڑا میلادی بھی ہے اور سب سے بڑا انسانیت کا خیر خواہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات ختم ہو گئی۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جناب وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 8 ربیع الاول، سرکار غوث اعظم نے لکھا ہے 10 محرم، دماغ بڑا چکراتا ہے۔ او پگلے بے وقوفو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ ذلیل اس مہینے میں آ کے تمہیں گمراہ کرتا ہے، اس کے کمبخت کا جو نا وہ گلے میں ہاتھ دے کے کہو سرکار کی ولادت کا دن کوئی بھی ہو، بس میں نے 12 ربیع اول کو بڑھ چڑھ کے حضور کا میلاد منانا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ایمان سے بتاؤ یہ محفل کسی اور دن سجا سکتے تھے؟ اب سارے کیوں حضور کے نام پر آئے ہیں؟ وہ پگلے ہم تو حضور کے نام پر جمع کر کے حضور کی عزت اور ناموس کا پہرے دار بھی بناتے ہیں، نماز پنجگانہ کا پابند بھی بناتے ہیں، اور انسانیت کا خیر خواہ بھی بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں پڑھ رہا تھا ابھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، یہ بات بیان کرنے لگا ہوں، اس کو من میں اتاریے گا۔ مجھے امید ہے آپ بڑے محبت والے ہیں، گفتگو سننے کو آتے ہیں، اور میں آپ کو بخدا کہوں، مجھے معلوم ہے میری قوم مجھے سننے کو آتی ہے، میں بھی 1 ہفتے سے تیاری کر رہا ہوں اپنے موضوع کی۔ یہ جناب علی میں نے 1 ہفتے کے اندر اپنا مواد جمع کیا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو سنانا ہے۔ ابھی میں اوپر بیٹھ کے ابھی بھی لکھ رہا تھا، اور میں پورا بھرا ہوا رجسٹر بھی لے کے آ گیا۔ میں نے کہا قوم کو میں بیان کروں تو کیا بیان کروں، قوم یہ نہ کہے مولوی صاحب ایک ہی بیان آپ ہر جگہ کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اور یقین کریں مجھے جو ہے وہ رونا آ گیا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ممبر بچھے ہوئے ہوں گے، اور حضور فرماتے ہیں کہ سونے کے ممبر ہوں گے۔ کس کے ممبر ہوں گے؟ سونے کے ممبر ہوں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ سارے نبی، رہنے دیں، حضور فرماتے سارے نبی اپنے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، سارے نبی اپنے ممبروں پر بولو بیٹھے رہوں گے۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اپنے ممبر سے یوں ٹیک لگا کے کھڑا ہوں گا، میں اپنے ممبر پہ بیٹھا بولو نہیں ہوں گا، میں اپنے ممبر سے، آواز جاری لگا دے، میں اپنے ممبر سے ٹیک لگا کے بولو
کھڑا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ سرکار جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ اور حضور خود فرماتے ہیں، کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اگر جنت میں چلا گیا، کہیں فرشتے میرے امتیوں کو پکڑ کے جہنم میں نہ ڈال دیں۔ یہ ایسا نہ ہو، میں رسمی بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، یاد رکھیے گا۔ آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں صبح نماز فجر میں، اگر نہیں ہے تو دل کو بڑی تکلیف پہنچے گی۔ ہاں یہ بات میری سن لیں، میری مائیں بہنیں ہوں یا اسٹیج پر جتنی بھی حضرات بیٹھے ہوں یا آپ جتنے بھی بیٹھے، صاحب ریش ہو، صاحب تقوی ہو، یاد رکھیے گا میری باتوں کو دل میں اتاریں، نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی۔ اس حدیث کو سننے کے بعد اگر آپ بے عمل رہے نا، پھر میں سمجھتا ہوں آپ سے بڑا بدبخت کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ حضور ممبر پہ نہیں بیٹھ رہے، سرکار فرما رہے میں ممبر کے پاس ٹیک لگائے کھڑا ہوں گا، اور حضور رو رہے ہوں گے، امتی امتی کی صدائیں ہوں گی، اللہ اکبر۔ سرکار جنت میں جاتے کیوں نہیں ہے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں نہ ڈال دیں۔ جناب جبریل حاضر ہوں گے، بندہ نواز چلیے جنت میں۔ سرکار کیا فرمائیں گے؟ اے جبرائیل مجھے اپنی امت کی فکر ہے، مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ اب اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ سارے امتوں کا حساب امت محمدی سے پہلے ہوگا۔ ساری امتوں کا حساب، بولو یار بول نہیں رہے، تھکے ہوئے ہیں کیا؟ ساری امتوں کا حساب امت محمدی سے پہلے ہوگا، سب سے آخر میں حساب امت محمدی کا ہوگا۔ کیوں ہوگا وہ بھی بتا دیا رب نے۔ اے پیارے میں چاہتا ہوں تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو، رب چاہتا ہے تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ بھائی ایک استاد نے کئی بچوں کو بلا لیا، سب کی پٹائی کر دی، جو آخر میں آئے گا مار کھائے گا مگر بےزتی سے تو بچ جائے گا، سب کے سامنے عزت سے تو بچ جائے گا۔ کہ اے پیارے سب سے آخر میں آپ کی امت کا حساب ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ اور امتوں کے سامنے اللہ انہیں ذلیل نہ کرے۔ اور حضور کیا کہیں گے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ سے کیا کہیں گے؟ اے پروردگار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب سرکار ممبر کے پاس ٹیک لگائے کھڑے ہوئے ہیں، سارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کیا فرمائیں گے اللہ سے رو رو کے؟ اللہم عجل حسابہم۔ حضور کی امت کھڑی ہوئی ہے نا، تو حضور کیا کہیں گے؟ اللہم عجل حسابہم، اے پروردگار میری امت کا حساب جلدی جلدی لے لے۔ سرکار کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے رو رو کے؟ اللہم عجل حسابہم، مالک میری امت کا حساب جلدی جلدی لے لے، میری امت کا حساب جلدی جلدی لے لے۔ تانبے کی زمین ہو اور سر پہ سورج ہو، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہو، سرکار کیا فرما رہے؟ اللہم عجل حسابہم، اے مالک میری امت کا حساب جلدی لے لے، میری امت کا حساب جلدی لے لے۔ اب جو سرکار کے امتی جہنم میں جا چکے ہوں گے نا، اب میرے مدنی آقا اپنے ان گناہگار امتیوں کی شفاعت کروائیں گے، جہنم سے نکال کر سرکار ان کی شفاعت کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور تو حضور سارے انبیاء بھی امت محمدی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے فرشتے نا حضور کے امتی کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے، امتی کو پکڑ کے۔ اب امتی کیا پکارے گا؟ تجھے مجھے پکارے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ فرماتے قیامت کے دن نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے نہ تمہارا مال کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، میاں بیوی اولاد بیٹے کوئی کسی کا نہیں ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جانی دوست بھی جانی دشمن بن جائیں گے۔
تو کون؟ میں نہیں جانتا تجھے. مگر امتی اس وقت کس کو پکارے گا؟ سرکار کو پکارے گا. اب امتی کو پکڑ کے لے، اب تصور تو کریں، پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. اب امتی پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے، یا رسول اللہ کرم کیجئے. اب سرکار ظاہر حضور ایک جگہ پر تو نہیں ہوں گے، کبھی سرکار حوض کوثر پر ہوں گے، کبھی حضور میزان عمل پر ہوں گے، کبھی سرکار پل صراط پر ہوں گے. ان 3 جگہوں پر ہوں گے. جناب انس نے پوچھا سرکار اگر حوض کوثر پہ نہ ہوئے کا میزان عمل پہ تلاش کرنا، وہاں نہ ہوئے پل صراط پہ تلاش کرنا. اب جب سرکار کی امتی کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے نا، تو جناب آدم کہیں گے، جناب آدم کہیں گے یا محمد یا احمد. حضور کو پکاریں گے جناب آدم یا احمد، اے احمد سنو، فرشتے آپ کے امتی کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں. فرشتے آپ کے امتی کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. میرے مدنی آقا خود فرماتے ہیں میں تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آؤں گا اور فرشتوں کو روکوں گا. فرشتے کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے نبی، جو رب نے ہمیں حکم دیا ہے اس میں ہم کوتاہی نہیں کریں گے، آپ کی امتی کو نہیں چھوڑیں گے. رب نے کہا ہے یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کہتے ہیں جو رب نے انہیں حکم دیا ہے. فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے. سرکار اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کے حضور عرش کی طرف کریں گے. سرکار اپنی داڑھی کو پکڑ کے بائیں ہاتھ سے عرش کی طرف حضور رخ کریں گے اور کیا کہیں گے؟ اے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا میری امت کے حوالے سے تو کرم کرے گا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا اے فرشتو، جو میرا پیارا محمد کہتا ہے اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو. فرشتے رک جائیں گے. اب سرکار مدینہ حضور اپنے دامن سے نا حضور ایک کاغذ نکالیں گے. نکالنے کے بعد میزان عمل پر ڈالیں گے. نیکی کا ترازو اوپر کو آئے گا، آواز آئے گی یہ کامیاب ہو گیا، یہ سعادتوں والا ہو گیا، اللہ نے اسے بخش دیا ہے. پھر جب فرشتے اس کو لے کے جانے لگیں گے، وہ کہے گا رکو میاں، ذرا پوچھنے تو دو یہ نورانی چہرے والا ہے کون، جس کی وجہ سے رب نے مجھے بخشا ہے، یہ ہے کون؟ اور وہ بندہ آگے آئے گا، کہے گا اے کریم، اے رحیم، آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھے جہنم سے بچا لیا ہے. سرکار کیا فرمائیں گے؟ حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں. جبھی تو میرے امام فرماتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اس نبی کو یاد کریں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یارو جو نبی نہ حشر میں بھولا، نہ پل صراط پہ بھولا، نہ میزان عمل پہ بھولا، نہ نزا کے وقت بھولا، تو جب 12ویں تاریخ ہے میں بتیاں بجھا کے بیٹھ جاؤں، میں کہوں میں نبی کا میلاد نہیں منانا، میں نے نبی کا میلاد نہیں منانا، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو. کسے ملے گا؟ حضرت قسم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آخری صحابی تھے جنہیں سرکار کو قبر میں اتارنے کے بعد باہر آئے. قبر میں سب سے آخر میں یہی باہر آئے سرکار کی قبر سے. وہ خود کہتے ہیں میں نے سرکار کی لبہائے مبارک پہ جنبش دیکھی، میں نے کان قریب کیا، آواز کیا تھی؟ امتی 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 امتی. اگر میرے مدنی آقا ساری زندگی ایک دفعہ کہتے امتی بس، میں اور آپ ساری امت قیامت تک یا نبی یا نبی یا نبی کہتے رہتے، اس نبی کی ایک بار امتی کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے.
اللہ اکبر. اب میں نے اور آپ نے اس نبی سے وفا کیا کی ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے. نقطہ یہ ہے، مدعا یہ ہے، لانا آپ کو یہاں پر ہے. اتنی شفقتوں والا بھی کوئی نبی ہے؟ سارے منبر پہ انبیاء براجمان ہیں، آمنہ کا لاڈلا نہیں بیٹھتا. کیوں؟ مجھ جیسے کمینے گناہگار کے لیے. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رو رہے تھے. جناب جبریل آئے، اللہ نے بھیجا ہے، اے پیارے پوچھ کیوں رو رہے ہیں؟ جبکہ رب جانتا ہے حضور کیوں رو رہے ہیں. جبریل آتے ہیں، اے پیارے کیوں رو رہے ہو؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے جبرائیل مجھے اپنی امت کا غم رلا رہا ہے. کہ صحابہ کرام نے گناہ کیے تھے. صحابہ کرام کون گناہ گار تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. جن صحابہ سے اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ کیا ہے، اب سرکار رو کس کو رہے؟ سوال تو یہ ہے. بھئی حضور کے زمانے میں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنے ہوئے ہیں. حضور خود فرماتے ہیں میرا صحابی اور بعد کا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کو نہیں پہنچ سکتا. پھر رو کس کو رہے ہیں؟ پھر روتے کس کو تھے؟ غاروں میں کسے روتے تھے؟ مزار میں کسے یاد کرتے ہیں؟ صحابہ نہیں، وہ میں اور آپ گناہگار امتی ہیں سرکار کے. حضور میں ہمیں یاد کرتے تھے. اب میرا اور آپ کا شب و روز کیا ہے؟ اب میری گفتگو سننے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا، چند لمحوں کے لیے سوچیے گا، یہ خوبصورت شکل، یہ جبہ، یہ دستار، یہ عزتوں کا تاج، یہ کر و فر، یہ محلات، یہ عالیشان بنگلے، اولاد، اس حبیب کے صدقے کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جو نبی غار میں جا کے روئے. طائف کا سفر ایسا ہے، علماء کرام کہتے ہیں اگر ہم بیان کریں ہمارے کلیجے منہ کو آ جائیں. غزوہ احد میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے. وہ لوہے کی جو ٹوپی تھی جسے زرا کہتے ہیں، وہ سرکار کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی. ابو عبیدہ بن جراح نے کھینچی تو ان کے دانت ٹوٹ گئے. جس نبی کے لیے مکے کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، حالت نماز میں اوجڑی ڈالی گئی، جس نبی کو شاعر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا، سب کچھ کہا گیا، مگر پھر بھی وہ نبی دعائیں دیتے رہے. اب اس نبی کی ان محبتوں کا صلہ میں نے اور آپ نے کیا دیا ہے؟ کیا صلہ دیا ہے؟ نماز فجر میں سو کر بتا دیا ہے ہم نے اپنے نبی کی کسی سنت سے کوئی پیار نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. اللہ فرما رہا ہے اے نبی آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے. اے نبی آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. ایمان سے بتاؤ آج ہم نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا یا نہیں بنایا؟ آپ کہو گے نہیں مولوی صاحب، خدا نے کہا آؤ، نفس نے کہا سو جاؤ. تو آپ کس کے بندے ہوئے؟ نفس کے بندے ہوئے. عبد النفس، عبد الرحمن نہیں. کس کو خوش کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ آیات کریمہ ہو ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی بلا دیکھو تو صحیح جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے. کہ جس طرح بندہ رب کی پوجا کرتا ہے، میں اور آپ اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں. نفس کہتا ہے یہ چاہیے لیجئے، نماز نہیں پڑھنی نہیں پڑھیے، گانا باجا کرنا ہے کیجئے، اللہ تللو میں جانا ہے جائیے.
کس کے بندے ہوئے؟ نفس کے ہوئے نا، رحمان کے کہاں ہوئے بندے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے نفس میں جھانک کر دیکھیے گا، آج اس محفل میں کئی میرے ایسے بھائی ہوں گے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ہم نے نماز عشاء بھی نہیں پڑھی ہوگی. ہائے ہائے، کسے یہ بات بیان کریں، کسے یہ زخم دکھائیں؟ اور کئی صبح نہیں پڑھیں گے، سو جائیں گے. کیا زندگی گزار رہے ہو؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی عبادت کرو اس وقت تک جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. لگے رہو عبادت میں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں، اشارے پڑھو، رب کی عبادت کرو. تمہارا رب سے تعلق کیوں ٹوٹ چکا ہے؟ کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو مال و زر کے بندے بن گئے ہیں. سرکار مدینہ، سرکار سوئے ہوئے چٹائی پر، حضور کی چٹائی پر نشان پڑ گئے. علامہ صاحب ہم پڑھا رہے تھے بچوں کو تحاوی شریف، اور تحاوی شریف کے اندر سبق چل رہا تھا اس حوالے سے کہ نماز کے اندر رکوع میں ہاتھ یوں رکھنے چاہیے یا یوں رکھنے چاہیے. تطبیق کیسے ہیں؟ نماز کے اندر ہاتھ یوں رکھنے چاہیے یا یوں رکھنے چاہیے، اور ایک روایت یوں رکھنے کی بھی ہے. یہ پوری بحث ہم پڑھ رہے تھے. اس کے اندر صحابہ کرام سے حدیثیں لائے. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ جب سرکار نماز پڑھتے تھے سجدے میں جاتے تھے، حضور کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی. بولو سبحان اللہ. ایک روایت میں آتا ہے سرکار جب نماز پڑھتے حضور کی کوکھ نظر آتی تھی، سرکار کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی. پھر میں سوچنے لگ گیا نماز میں بغل کی سفیدی بھلا کیسے نظر آئے گی؟ سجدے کے اندر یہ کوکھ بھلا کیسے نظر آئے گی؟ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا، او مولوی صاحب یہ علی شان چادریں پہن کے گھومنے والے، تیرے نبی 2 چادریں زیب تن کر کے چلا کرتے تھے، اس لیے سرکار کی بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. کتنا کھاتے ہیں ہم، اور سرکار کا وہ فرمان کتنا پیارا ہے یار. خدا کی قسم تم دنیا کی تعلیموں کو دیکھتے ہو، دنیا کی انسٹیٹیوٹ کو دیکھتے ہو، بڑے بڑے لیکچراروں کو، موٹیویشن کو سنتے ہو، یہ ظالم بدبخت تمہیں کیا دیں گے؟ حضور کی یہ حدیث خدا کی قسم ڈپریشن کا 1000% علاج ہے، نفسیاتی لوگوں کا 1000% علاج ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اے پروردگار مجھ محمد کو 1 دن روٹی دینا، 2 دن نہیں دینا. جب تو نہیں دے گا صبر کریں گے، تیرا شکر کریں گے، اور جب تو دے گا تو تیری حمد کریں گے. اور مانگا کیوں؟ اے مالک اتنا دے کمر سیدھی ہو سکے تاکہ کھڑے ہو کے پروردگار تیری نماز پڑھ سکے. بس ہم بستر سے لگ جاتے ہیں زیادہ کھا کر، بھوک سے نہیں، زیادہ کھا کر نماز میں نہیں آتے. اٹھو میرے بھائیو، دین کی طرف آؤ. میں اس دن اپنے بچے سے کہہ رہا تھا، میں کہتا ہوں یار کیا وجہ ہے میری مسجد میں نمازی کیوں نہیں بڑھتے؟ کیا کروں میں؟ لوگوں کے پاؤں پڑوں، گھر گھر جا کے میں درس بھی دیتا ہوں، لوگوں کو پرسنلی طور پر بھی کہتا ہوں، میسج میں بھی کہتا ہوں، اور آپ سب کے سامنے حضور کی ولادت کا دن ہے، ہاتھ باندھ کے آپ کو بھی کہتا ہوں نماز پڑھا کرو یار. نور الاسلام مسجد ہو مرکزی 14C اورنگی ٹاؤن کی، نماز فجر میں 2 سے 2.5 صفحے ہوں، مزہ تو نہیں آئے گا نا یار. پھر ہماری قرات کو کون سنے گا؟ قرآن کس کو سنائیں گے؟ آتی نہیں آپ. آؤ نمازوں کے لیے آؤ، اپنے آپ کو دین سے جوڑ لو. خدا کی قسم
ابھی دیکھنا جناب 2 نماز جنازہ پڑھا ہے نا, 1 منٹ سیکنڈ لگے گا, آپ کی چڑھتی جوانی پٹک سے زمین پر آ جائے گی. اب آپ خان صاحب, چودھری صاحب, حاجی صاحب, ختم, یہ سارے ٹائٹل آپ سے چھین لیں گے, آپ کے کپڑے بھی چھین لیں گے. اب آپ کو کہ جناب یہ میت ہے, یہ میت ہے, یہ میت ہے. گئے کہاں گئی آپ کی کروفر؟ آج آپ آ گائیں گے, آپ کو 10 لوگ سلوٹ ماریں گے. مرنے کے بعد کون سلوٹ مارے گا آپ کو؟ 1 منٹ میں آپ کی ہوا نکل جائے گی. یہ پڑے ہوئے ہیں جناب, میت پڑی ہوئی ہے, میت کو سیدھا کرو, میت کو یوں کرو. کوئی کہتا ہے میرے ابا کو سیدھا کرو؟ ساری زندگی جناب مولوی صاحب او بھائی داڑھی رکھ لے, نہیں مولوی صاحب ذرا سیٹ ہو جاؤں, ذرا سیٹ ہو جاؤں. بے سیٹ کیسے ہوگے تم؟ ہاں جب قبر میں رکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں جناب اب اس کا منہ تھوڑا سا قبلے کی جانب کرو. نہیں نہیں نہیں, تھوڑا سا اور کرو, نیچے پتھر دے دو, تھوڑا سا اور, تھوڑا سا اور. ہاں اب سیٹ ہو گیا ہے, اب سیٹ ہو گیا ہے. سیٹ آپ تب ہوں گے جب آپ کا رخ قبلے کی جانب قبر میں ہوگا, بس باقی کوئی سیٹ نہیں ہوتے. آپ بولے حضور سے پیار کریں گے, آپ ایسے کریں گے جیسے میں نے کہا ہے, ایسے کرنا ایسے بالکل ایسے کرنا. نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. میں ہمیشہ نوجوان سے کہتا ہوں میری ہر بات کو الوداعی نصیحت سمجھ کے عمل کیا کرو. ہر بات الوداعی نصیحت ہے میری, ہر بات. نمازوں کی پابندی کرو. آپ جب بھی دیکھو گے مجھے نمازوں پر بھی چیختا چلاتا نظر پاؤ گے. کیا کروں صاحب, دل خون کے آنسو روتا ہے جب نمازی نظر نہیں آتے. کبھی کبھار وہ زور اثر میں ہجوم ہوتا ہے نا, تو مجھے صاحب سے پوچھتا ہوں آج کی نماز جنازہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں نماز جنازہ ہے. میں کہتا ہوں جبھی تو پبلک زیادہ ہے. ایک دفعہ ایسے جمعے کے دن نماز عصر کا ٹائم تھا, میں نے کہا پبلک زیادہ ہے, نماز جنازہ, کہا نہیں نماز جنازہ نہیں ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نمازیوں کو دیکھتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہوں, بڑا خوش ہوتا ہوں. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہوں, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استاد اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش انگام کا, جل گیا جب کھیت برسا تو می پھر کس کام کا. دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے, اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے, اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے. میں ان نوجوانوں کو پھر سے دعوت دیتا ہوں نماز کی, پھر سے دعوت دیتا ہوں درس حدیث کی. ہماری مسجد میں مغرب کے بعد درس حدیث ہوتا ہے ہر اتوار کو. نوجوان نہیں, بابے نہیں آتے, بابے آتے. جمعے کے دن سارے بابے, نوجوان نہیں. تو پھر یہ دین ہم نے بابوں کو بیان کرنا, نوجوانوں کو نہیں بیان کرنا. آؤ علماء سے چپک جاؤ, ایسا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر دین والا, لوگ دیکھ کر آپ کو اشش کرے واہ بھائی واہ, چند دنوں کے اندر کیا رنگ چڑھ گیا ہے, رنگ محمدی. بغیر داڑھی والے نوجوان بابے بزرگ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ, ہاں انشاءاللہ. مرنے کے بعد پھر لوگ آپ کا چہرہ دیکھیں اشش کرے بھائی ماشاءاللہ داڑھی نے کیا سینے کو سجا کے رکھا ہوا ہے. داڑیاں رکھو. جو نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھیں. ماں باپ کے جو نافرمان ہیں ماں باپ سے آج ہی معافی مانگے, توبہ کے طلبگار بنے, اور کل سے مجھے مسجدوں میں نظر آؤ. میرا اور آپ کا تعلق یوں ہو جائے کہ جس طرح مسجد کے مؤذن کا اذان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, میرا اور آپ کا تعلق یوں ہو جائے. ہر نماز میں مولوی صاحب السلام علیکم آ رہا ہوں, مولوی صاحب السلام علیکم آ رہا ہوں, اور پھر میں آ کے کہوں خدا کے بندے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے.
کبھی موقع دے نا یہ والا ہمیں بھی خدمت کا. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, ہماری انتظامیہ نے مشورہ کیا ہے کل نماز جمعہ 2 بجے ادا کی جائے گی, اور اس کے بعد اس جمعے کے بعد سے معمول کے مطابق 2:10 پر نماز جمعہ ادا کی جائے گی. اور صبح کا بھی جلوس ہے, آپ ضرور شرکت فرمانی ہے. ظہر کے بعد کا بھی جلوس ہے. تو مسجد کی طرف سے جو مرکزی سالانہ جلوس وہ نماز فجر کے بعد ہے, آپ سب نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے. بولے انشاءاللہ. ہاں, تو میرا سارا موضوع رہ گیا ہے, میں بیان نہیں کر سکا. انشاءاللہ کل جمعے کے اندر 1:20 پر بیان شروع ہو جائے گا. یہ ساری باتیں سرکار کی, مدح سرائے, ولادت, سبحان اللہ, مدینہ مدینہ, تو کل جمعے کے اندر ہی ہوگا. آپ حضرات انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت فرمانا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.